بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ کچھ دوست احباب نے مجھ سے یہ پوچھا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا جن انسان کے اوپر قابو کر لیتا ہے؟ اور یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں بچی کے اوپر، فلاں انسان کے اوپر جن غالب آ گیا، اس کے اندر سرایت کر گیا، اس کے اندر گھس گیا ہے جن، اور اب وہ جن کی بولی بول رہا ہے اور اس کے اندر سے جنات نکل رہے ہیں، یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے جن نظر آتے ہیں، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جنات کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ کیا انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا جنات کو قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ اور جنات سے کس سے کام لیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہم ڈرامے یہاں پر سنتے ہیں، اور یہ سب سے پاکستان میں اور جو ضعیف الاعتقاد قسم کے ممالک ہیں یا لوگ ہیں، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہم نے یہ سنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جنوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہاں ہم تو بھائی جنوں کے ذریعے سارے کام کرواتے ہیں۔ کچھ ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں شخص ہے، وہ جنات اس کو نظر آتے ہیں، نہ صرف نظر آتے ہیں بلکہ اس نے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ اس کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید ایسی ہر بات کی نفی کرتا ہے، یعنی اس بات کی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میرے جنوں کے ساتھ تعلق ہے، اول مومن آدمی کے جنوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے، یعنی جنوں کے ساتھ اس طور پر تعلقات، دوستیوں والے تعلقات، اس کے ذریعے سے کام نکالنے والے جو طریقے ہوتے ہیں۔ یہ میں قرآن مجید کی آیت کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دراصل ہمارے ہاں جو یہ بات پھیلائی ہے کچھ جعلی قسم کے لوگوں نے کہ جناب یہ دیکھیں قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ جنات وسوسہ دیتے ہیں اور انسان بھی وسوسہ دیتے ہیں۔ سورۃ الناس کے اندر ہے، قرآن مجید کی 114 نمبر کی جو سورت ہے، من الجنۃ والناس، بالکل شیاطین وسوسہ دیتے ہیں، جنات وسوسہ دیتے ہیں، لیکن کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک آدمی اگر جنات کو دیکھ نہیں سکتا، وہ جنات کو، یعنی یہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو پھر اس کو کنٹرول میں کرنا، اس کو قابو میں لانا، تو یہ ایک من گڑت سی بات ہے۔ قرآن مجید پر اگر ہمارا ایمان ہے تو یاد رکھیے گا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے جنات کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے، میرے قبضے میں، میں اس سے کام لیتا ہوں، یہ سب من گڑت جھوٹ اور لغو بات ہے، بالکل لغو بات ہے۔ جنات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جنات ہمیں دیکھتے ہیں، جنات حسد بھی کرتے ہیں، جنات وسوسہ بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان ہے، وسوسہ ڈالنا اس کا کام ہے، لیکن وہ مخلص بندوں کو نہیں ڈال سکتا ہے وسوسہ۔ اللہ کے نبیوں کو نہیں دے سکتا، ائمہ کو نہیں دے سکتا، امام علی کو نہیں دے سکتا، ائمہ اطہار کو نہیں دیتا ہے، اولیاء کاملین کو نہیں دیتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، شیطان ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جادو، یہ بھی شیطانی حربہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اوپر جس طرح شیطان کنٹرول نہیں کر سکتا، اسی طرح نبیوں کے اوپر، ولیوں پر، ائمہ کے اوپر جادو بھی نہیں ہوتا ہے، اور شیطان بھی ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے سورۃ نمبر 7 الاعراف آیت نمبر 27، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون۔ اس کا ترجمہ ہے اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تھے تاکہ ان کا پوشیدہ جسم ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں، یعنی وہ اور اس کا قبیلہ، بھائی نہیں، شیطان اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا جو قبیلہ ہے، اس کے جو بھائی بندے، اس کے جو پیٹی بھائی ہیں، یہ لوگ یہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس آیت کے ان الفاظ سے معلوم یہ ہوا کہ ہم شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں وہ ہمیں دیکھ رہتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں جن جگہوں کے اوپر ہم ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ بتایا کہ جہاں ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی شیطان کن کا دوست ہوتا ہے؟ جو مومن نہیں ہوتا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، شیطان ان کے دوست ہوتے ہیں۔ اور یہ ظالم یہاں پر پیری صاحب کہتا ہے کہ شیطان میرا بھی دوست ہے، تو یہ کیسا پیر ہے جس شیطانوں کے ساتھ اس نے دوستیاں کی ہوئی ہیں؟ یا تو یہ مومن نہیں ہے، اور یہ شیطان آدمی ہے، شیطان آدمی کے ساتھ ہی شیطانوں کی دوستیاں۔ دیکھیں جو لوگ آپ کو، جو شیاطین کو دور کر دیتے ہیں یا جو امراض کو دور کرتے ہیں، روحانیت کے جاننے والے ہیں، وہ شیاطین سے کام نہیں لیتے ہیں، وہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، وہ رجال الغیب سے کام لیتے ہیں۔ وہ اونچے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس روحانیت کی طاقت ہوتی ہے، جن کے دل، جن کا ظاہر اور باطن اس میں اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ شیطانوں سے کام لے کر یہ سارا کام کرواتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ بھی شیطانوں سے کام لیتا ہے وہ ہرگز اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا، قرآن اس کو کافر کہتا ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریقا ھدی و فریقا حق علیہم الضلالہ
انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، انہوں نے شیاطین کو اللہ کے سوا انہوں نے دوست بنایا ہوا ہے، مددگار بنایا ہوا ہے، رفیق بنایا ہوا ہے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. خود کو پھر بھی یہ پیر کہہ رہے ہوتے ہیں، خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں پیر صاحب ہوں، اور شیطانوں کے ساتھ رابطے ہیں، اس کے شیطانوں کے ساتھ کانٹیکٹ بنائے ہوئے ہیں، شیطانوں کے ساتھ پورا اس کی گفتگو چل رہی ہے جناب شیاطین کے ساتھ، شیطانوں کے بارے میں اس کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ کوئی مومن شخص نہیں ہے شیطانوں کے ساتھ رابطے رکھنے والا. قرآن مجید کے اندر ہے سورۃ نمبر 15 سورۃ الحجر آیت نمبر 39، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. شیطان نے یہ بات کہی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا تو اس نے کہا ہے میرے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ بس اب اس کے جو تو نے مجھے راندہ درگاہ کی رست، جو تو نے مجھے مردود کر دیا ہے، اب میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا. اس نے وہاں پہ اظہار کیا اس بات کا. آیت نمبر 40 میں الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو مخلص بندے ہیں. مخلص ایک ہے مخلص اور ایک ہے مخلص. مخلص وہ ہے کہ جو اخلاص والا، خلوص والا، مخلص چنیدہ مخلص بندے، ان پر قابو نہیں پا سکتے. الا عبادک منہم المخلصین، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہوا ہے، ائمہ مطہرین ہیں، ان کے اوپر شیطان کا کنٹرول نہیں ہوتا. آیت نمبر 41 میں قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی رستہ ہے، یعنی میں سیدھے رستے پہ جو لوگ چلیں گے وہ مجھ تک پہنچیں گے. آیت نمبر 42 میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی کنٹرول اور نہیں چلے گا، ہاں مگر یہ ہے کہ تو صرف انہی کو کنٹرول میں لا سکتا ہے کہ جو تیرے پیچھے چل پڑتے ہیں. جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں انہی کے اوپر شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے، جن سے اللہ کا ذکر بلا دیا جائے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. یاد رکھیے گا کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. جن دلوں کو جو اطمینان ہوتا ہے ذکر اللہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ذکر اللہ اصل چیز ہے. اگر نماز میں وہ ذکر اللہ نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کے ذکر کی، تو نماز صرف ایک ورزش ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک صرف اٹھک بیٹھک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتی ہے. اصل چیز جو ہے وہ ذکر اللہ. اور جب ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر اللہ کیا جاتا ہے، تو ذکر اللہ کی برکت سے جب باطن اس میں اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، تو پھر جتنی بھی دنیا کی جو کائنات ہے، یاد رکھیے گا کہ جب انسان اللہ کا ہو جائے تو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کے کام میں لگ جاتی ہیں. وہ کوئی بھی طاقت ہو وہ انسان کے کام میں ہوتی ہے. لیکن اگر انسان وہ اللہ سے دور ہو جائے، ذکر اللہ سے دور ہو جائے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے جناب میرا یہ کام بھی نہیں ہو رہا، میرا یہ مسئلہ بھی نہیں ہو رہا، پھر وہ پیروں فقیروں اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اصل میں ذکر اللہ سے دور ہے. تو اصل پیر وہ ہے کہ جو ذکر اللہ کی تعلیم دیتا ہے. اصل پیر وہ نہیں ہوتا جو آپ کو ڈراتا ہے، جو آپ کو دھمکاتا ہے، جو آپ کو کہتا ہے کہ تیرے پر شیطانوں کا حملہ ہے، تیرے اوپر جو ہے وہ جنات نے یہ کیا ہوا ہے، گھسا ہوا ہے جنات. بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں، خواتین کے اوپر اکثر جنات جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں، جناب یہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا. یہ کون سی منطق ہے؟ اس کے اوپر عاشق ہوا ہے. اگر تم اللہ والے ہو تو تمہاری پاور ہونی چاہیے. اگر اللہ والے ہو تو تمہارے ذکر اللہ میں جو طاقت ہے وہ شیطانی طاقت قوت میں کہاں ہے؟ شیطانی قوت میں قرآن مجید کہتا ہے کہ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ذکر اللہ سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن گارنٹی دے رہا ہو کہ ہمارے قلب کو، ہمارے باطن کو وہ ذکر اللہ سے اطمینان ہو اور پھر ہمیں اطمینان نہ پہنچے، پھر ہمارے یہ جو شیطان ہے یہ بھاگے نہیں. یہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں یہ دراصل یہ ہمیں مسمرائزم کرنے کے لیے، ہمیں اپنی باتوں کے اندر، چپنی چپڑی باتوں کے اندر یہ لوگ پھنساتے ہیں اور پھر بس اپنا ایک دھندا چلاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جنات کے ساتھ روابط پیدا کیے ہوئے ہیں، میں نے جنات کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے، یاد رکھیے گا پرلے درجے کا شیطان ہے، اس سے اپنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا. ہاں یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ ذکر اللہ کرنے والا شخص اس کے تابع ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن وہ شیطانوں کے ساتھ دوستیاں نہیں بناتا ہے، شیطانوں کے ساتھ ان کے ذریعے سے یہ کام ہی نکالتا. اس کے رجال الغیب الگ ہیں، رجال الغیب وہ مطہرین ہیں، وہ الگ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching.